السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ براؤ صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت دارالعلوم میں حدیث کے حوالے سے کون کون سی کتب پڑھائی جا رہی ہے اور مسلک کے نوربخشیہ کے اندر موجود چند کتب حدیث کا نام آپ بتائیں۔ اس وقت ہم دارالعلوم میں ساستہ کے علاوہ مسلک کے نوربخشیہ کی وہ کتاب پڑھتے ہیں جیسے کہ روضۃ الفردوس اور مودۃ القربیٰ، السبعین فی فضائل علی اور چہل حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائبریری کسی بھی یونیورسٹی یا جامعہ کے لیے ایک جس طرح انسان کے اندر دل کی جو حیثیت ہوتی ہے، بالکل وہی حیثیت لائبریری یا مکتبے کی جو حیثیت ہے وہ مدرسے یا جامعہ کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس وقت میں موجود ہوں جامعہ دارالعلوم سدرونپی میں، اور یہاں پر یہ مکتبہ فیض کے نام سے یہاں پر بہت اچھی لائبریری بنی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر جتنی بھی طالب علموں کو جو ضروریات کی جتنی بھی کتب ہیں وہ کافی اچھی کتابیں یہاں پر دستیاب ہیں، لیکن کنسٹرکشن ہے اس حوالے سے اور خاص کر کتابوں کے حوالے سے مزید اگر جدید طرز کے بھی اور متقدمین کے جو اگر تفاسیر ہو گیا اور سیرت کے حوالے سے اور تاریخی کتب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو ادبی حوالے سے یا خاص کر آج کے دور میں جو سائنس جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس لائبریری کے اندر بھی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایک لائبریری بنانے کی ضرورت ہے۔ تو میں مخیر حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ کو اس لائبریری کے لیے اسپیشل آپ لوگ کو یہاں کے منتظمین سے رابطہ کر کے فنڈس مقرر کریں، آپ لوگ یہاں ان منتظمین کے ساتھ تعاون کریں۔ جو جتنی لائبریری کے اندر کتب ہوگی تو یہاں پر اسٹوڈنٹس آ کے جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ان کے اندر سوچ میں، ان کے فکر میں، ان کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے ان میں اور زاویے میں تبدیلی آئے گی، اور یہاں سے جو طالب علم عالم دین بن کر یہاں سے گاؤں میں خطبات وغیرہ دینے جاتے ہیں، فارغ ہو کے اپنے اپنے رقوں میں جاتے ہیں، تو یہاں سے ایک کن ذہن یا کہہ لیں ایک متعصبانہ سوچ کے مالک یہاں سے علماء نہ نکلیں، بلکہ ہر مکتبہ فکر کے کتب کا مطالعہ کرنے والا، ہر زاویہ نگاہ سے علوم کو پڑھے ہوئے ایک جدید جو لوازمات ہیں ان سے لیز ایک تاکہ ہمارے اندر معاشرے میں ایسے علماء پیدا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد حسین بلوی۔ جی آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے ایک یہاں کے طالب علم نے حدیث کی ڈیفینیشن کی، تو آپ حدیث اور سنت میں آپ کیا فرق کرتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ حدیث سے مبارکہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال رسول۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ دورہ حدیث کا ایک طالب علم موجود ہیں، محمد علی قروی صاحب موجود ہیں۔ تو آپ دورہ حدیث کی یہاں پر کلاس پڑھ رہے ہیں، کہ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کی تعریف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کو حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے ہم ادارہ سیاستہ کی کتاب پڑھ رہی ہیں، اور اصول اربعہ میں سے آپ ہیں جو کہ ملحظ الفقیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد میرا شایان ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہاں دو طالب علم نے حدیث کی ڈیفینیشن کی اور حدیث اور سنت میں فرق بتایا، اور ہم اگر مسلک کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو اہل تسنن کے ہاں حدیث کے اندر، حدیث کی ڈیفینیشن کے اندر صحابہ کرام کے اقوال بھی شامل ہیں، جبکہ اگر ہم اہل تشیع کی بات کریں تو ائمہ اہل بیت کے اقوال وہ شامل کرتے ہیں۔ تو مسلک نوربخشیہ کے اندر صحابہ کرام یا اہل بیت کے حوالے سے ائمہ اہل بیت دونوں کے اقوال شامل ہیں، یا کوئی ایک ہے یا دونوں کے اقوال حدیث میں نہیں آتے؟ اچھا جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم جو اقوال ہیں، جو احوال ہے، جو آج کل ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں موجود ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اہل تشیع حضرات ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو فرامین کے بعد اگر ائمہ کا جو قول وغیرہ بطور اصطلاح لیتے ہیں، یا صحابہ کرام کا جو اہل تشیع اہل سنت حضرات صحابہ کرام کا جو اقوال ہے ان کو بھی آپ کے حدیث کے سامنے استدلال کے طور پر یا لاتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان کا کوئی غلط مقصد تو نہیں ہوتا ہے۔ اگر اہل سنت حضرات صحابہ کا قول لیتے ہیں تو صرف وہ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں جب دو طرح کی روایت آتے ہیں، مثال کے طور پر کسی ایک موضوع پر دو طرح کی روایت آتے ہیں، تو اہل سنت والے حضرت یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پہ کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جو روایت ہے ان میں سے کون سی صحیح ہے، اس پہ صحابہ کا کیا رائے ہے۔
تو کیونکہ آپ کے بعد جو آپ کا فرمان ہے کہ میرے بعد سب جو دور ہوگا وہ صحابہ کا دور ہوگا. تو پھر اس کے بعد جو بہتر دور پھر اس کے آہستہ آہستہ آپ نے مطلب سب سے پہلے اپنے دور کو بہتر قرار پایا اور سیکنڈ جو دور تھا وہ صحابہ کا دور تھا. تو صحابہ کرام کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ وسلم کے ہاں سب زیادہ جو قول مستند ہے اور آپ وسلم نے جس مطلب خاص موضوع پر کون سا قول فرمایا ہے. تو لہٰذا انہیں قول کی پختگی کے لحاظ سے سنت حضرت مطلب صحابہ کرام وہ لیتے ہیں اور اہل تشیع حضرات ائمہ اطہار میں سے اور بالخصوص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زیادہ قول انہوں نے بطور اصطلاح لیتے ہیں. آپ کے فرمان کو مطلب ان کی جو دو مثال دو روایت ہیں ان سے کس کو زیادہ ترجیح دینا ہے تو وہ اس کے جو مدد لیتے ہیں وہ ائمہ اہل بیت میں سے ان کا قول دلیل لیتے ہیں. لیکن آپ ہمارے مطلب مسئلہ کی سفر نوشہ کے ہاں کیا مطلب وہ ہے تو ہمارے بہت سے متعلق شاہ سے محمد نبوش نور اللہ قادر المقام نے الفقہ الاحوال کو لکھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا کہ میں تم کو زمانہ محمدیہ بیان کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مطلب تشیع اور تسنن کے اندر سے مطلب ان کے مابین ایک ایسا راستہ بتایا جو کہ عالم اسلام کے لیے ایک اتفاق کے ساتھ اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ایک عظیم ذریعہ ہے وہ الفقہ الاحوال اور اصول اعتقادیہ. تو ہمیں اس وقت صحابہ کے بھی قول ہمیں مستند ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے بھی قول مستند ہے. ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے کیونکہ ہمارے غوث متاخرین شیخ محمد نواز نے فرق نہیں کیا ہے. لیکن ہمیں جو حضرت غوث متاخرین نے جو بیان فرمایا کہ آپ نے تشیع کو بھی اس کو زیادہ ترجیح نہیں دیا تسنن کو بھی نہیں دیا کیونکہ انہوں نے اختلاف بنایا اس کو. لیکن آپ علیہ رحمہ نے بتایا کہ تم کسی کو بھی کافر قرار مت دے دو اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین تھے جو احادیث مبارکہ تھے آپ نے ان میں سے جو مطلب نہ آپ نے افراد کو جو روایت لیا نہ تفریق کا روایت لیا آپ نے مابین جو روایت تھا اس کو بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان بھی موجود ہے. مثال کے طور پر ہم اگر پاؤں کو مسح کرنے اور دورے کا جو مسئلہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ مسح اس صورت میں مسح کرو اس صورت میں غسل کرو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دونوں روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ